اب اگلی بات یہ ہے کہ نظر بد کس کی لگتی ہے؟ سوال یہ تھا نا، ایک تو میں نے واضح کر دیا کہ جو جتنا بڑا حاسد ہوگا اس کی اتنی زیادہ نظر بد لگے گی۔ اب اگلا سوال آپ نے نہیں پوچھا، وہ میں خود کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا حاسد کون ہوتا ہے؟ اب آپ کی نگاہ ہوتی ہے کہ فلاں میرے سے حسد کرتا ہے، فلاں میرے سے حسد کرتا ہے۔ اللہ بولو انسان انسانوں سے حسد کرتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سب سے بڑا حاسد انسان کا ہے ابلیس، جدھر ہماری کبھی نگاہ نہیں گئی، ہماری وجہ سے، وہ ہماری وجہ سے، سبب تو انسان بنا نا، ہماری وجہ سے وہ بارگاہ سمدیت سے نکالا گیا، وہ مردود ہوا۔ اب جب وہ مردود ہوا تو اس کے مردود ہونے کے جو پیچھے وجہ تھی وہ کیا تھی؟ حسد۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، تکبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ حسد اور تکبر نے کیا اس کو کروا دیا؟ مردود۔ تو مردود ہونے کے پہلے، مردود ہونے سے پہلے وہ کیا تھا؟ حاسد تھا کہ اللہ اس کو اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں بنا رہا۔ یہی میں نے کہا تھا نا کہ یہ نعمت ان کو ملی ہے، اگر مجھے نہیں ملی پھر ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے، انہیں کیوں ملی ہے؟ یہ ہو گیا حسد۔ یہ کیا ہو گیا؟ حسد۔ اور اگر وہ نعمت ان کو ملی ہے اور مجھے مل ہی نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا؟ حسد پیچھے رہ جائے گا۔ اب یہی حسد بعد میں دشمنی میں بدل جائے گا کہ اب اگر نعمت مجھے نہیں ملی تو رہ نہیں، پھر ایدے کو بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ آگے؟ شیطان پہلے مردود ہونے سے پہلے، رب کی بارگاہ سے نکلنے سے پہلے کیا تھا؟ حاسد تھا۔ کیا تھا؟ حسد تھا۔ جب اس نے تکبر کیا، حسد میں حد سے بڑا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس نے تکبر کیا تو پھر وہ مردودوں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو پھر وہ ہمارا دشمن بن گیا کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اللہ بولو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا شیطان یا جنات غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ انسان اتنا حاسد نہیں ہے جتنا شیطان حاسد ہے۔ ہماری نظر، کیونکہ ہم انسان ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، انہی کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظر انہی کے اوپر ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شیطان مردود ہونے سے پہلے کیا بنا تھا؟ حسد۔ اگر کسی انسان کے اندر حسد آ جائے تو اس کو بھی حسد کہیں گے، اس کو بھی تو حسد ہی کہیں گے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے، کیا ہے؟ شیطان جو ہے، شیطان بننے سے پہلے حاسد بنا تھا۔ شیطان کہتے ہیں جو رحمت سے محروم ہو، رحمت سے محروم ہو، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو جب وہ شیطان ابھی رحمت سے محروم نہیں ہوا تھا تو وہ کیا تھا؟ عزازیل تھا، جن تھا جس کا نام تھا عزازیل، لیکن وہ کیا بن گیا تھا؟ حاسد۔ تو پہلے حاسد بنتا ہے، تو حاسد کون ہے؟ شیطان، یعنی وہ بنا۔ حسد ہمارے اندر بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر بھی شر ہے، تو انسان بھی حاسد بن سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ انسان بھی حسد بن سکتا ہے۔ جب حسد میں حد سے بڑھ جائے گا، دشمنی پہ اتر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ شیطان۔ تکبر میں حد سے بڑھ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ شیطان۔ تو اللہ بولو جس طرح جنات جو ہیں وہ حاسد بھی بن سکتے ہیں اور شیطان بھی بن سکتے ہیں، اسی طرح انسان حاسد بھی بن سکتا ہے اور شیطان بھی بن سکتا ہے۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو میرے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو۔ سمجھ آگئی؟ تو اللہ جو حاسد ہے وہ جن بھی بن سکتا ہے، حاسد جو ہے وہ انسان بھی بن سکتا ہے، اس طرح شیطان جو ہے وہ جن بھی بن سکتا ہے، جو شیطان ہے وہ انسان بھی بن سکتا ہے۔ شیطان سے مراد کیا ہے؟
یا شیطان کے معنی کیا ہے؟ جو رحمت سے محروم ہو گیا. تو رحمت سے محروم انسان بھی ہو سکتا ہے, رحمت سے محروم جن بھی ہو سکتا ہے. تو جو رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, چاہے وہ انسان ہو تو چاہے وہ جن ہو, اس کو کہتے ہیں شیطان. تو شیطان اللہ والو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں. ساڈی نظر اوتھے جاندی بابے آدم تے کہ شیطان ایک کوئی ہے. ہماری نظر کیا ہے؟ ایک ہی ہے بس, کہ شیطان ایک ہی ہے. اور بھائی شیطان کر ہے گئے. کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے اندر شیطان نہ ہو. جس کو رب حسد اور کبر کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے, اللہ والو دیکھنے میں وہ انسان ہے, حقیقت میں وہ شیطان ہے, کیونکہ اس کے اندر بدی کی قوت بیدار ہو گئی ہے. اب اگلی بات, اگلی دلیل دیتا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو سراپا خیر بنایا ہے. جاگتے رہیے گا. فرشتوں کو سراپا خیر بنایا ہے اور جنات کو, شیاطین کو سراپا شر بنایا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ملائکہ کے سراپا خیر, اچھے کام, خیر ہی خیر, خیر ہی خیر, خیر ہی خیر. ادھر شر, برائی برائی, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. اللہ نے یہ دونوں عناصر کو ہمارے اندر فٹ کر دیا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے ڈوئل سم بنا دیا ہے. ہمارے اندر دو جیکٹس ہیں, ہمارے اندر دو جیکٹس ہیں, یعنی ڈوئل سم ہے. ہمارے اندر خیر بھی ہے اور ہمارے اندر شر بھی ہے. اس لیے رب فرماتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خیر بھی تیرے اندر ہے, شر بھی تیرے اندر ہے, نیکی کی استعداد بھی تیرے اندر ہے اور شر کی قوت بھی تیرے اندر ہے. موسیٰ بھی تیرے اندر ہے, فرعون بھی تیرے اندر ہے. اب اللہ بولو, انسان بیک وقت کیا ہے؟ انسان بیک وقت فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. انسان فرشتہ ہے, وہ انسان نہیں ہے. شیطان ہے, وہ فرشتہ نہیں بن سکتا. تو فرشتہ جو ہے وہ شیطان نہیں بن سکتا اور شیطان فرشتہ نہیں بن سکتا. اللہ بولو, یہ انسان کا اعزاز ہے کہ یہ بیک وقت اس کے اندر دو چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں, دو طاقتیں رکھ دی ہیں. یہ شیطان بھی بن سکتا ہے, یہ فرشتہ بھی بن سکتا ہے, بلکہ فرشتہ بننے کے بعد یہ فرشتوں سے افضل بھی ہو جاتا ہے. اتنا پھر آگے بڑھتا ہے کہ فرشتے بھی شرما جاتے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کے اندر شر نہیں ہے. اللہ نے جو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے وہ اس لیے ہے کہ فرشتے برائی کر نہیں سکتے. ہم برائی کر بھی سکتے ہیں, قادر ہونے کے باوجود بھی نہ کرے, یہ بات جو ہے ہمیں فرشتوں سے افضل کر دیتی. تو جب اللہ والے برائی کرنے پہ قادر ہو کے بھی جب برائی نہیں کرتے تو انسان جب فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے تو اندر خیر کی قوت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. جب وہ کسی پہ نگاہ ڈالو گے وہ بدحال بھی ہوگا تو وہ خوشحال ہو جائے گا. اب یہ نگاہ ولی بن جاتی ہے. تو جب بدی کی قوت بیدار ہو جائے گی تو یہ نگاہ شیطان بن جاتی ہے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ یہ سارا انحصار میرے باطن کے اوپر ہے. اگر میں اپنے اندر خیر کی قوت کو بیدار کر لوں گا تو میری نگاہ پھر نگاہ ولی بن جائے گی, نگاہ خیر بن جائے گی, نظر خیر بن جائے گی. اگر اپنے اندر میں بدی کی قوت کو بیدار کر لوں گا اس ماحول کے اندر رہ کے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میری نظر بد ہو جائے گی, کالی نظر ہو جائے گی, اور نظر بد جو ہے وہ بدحال کر دیتی ہے اور نظر خیر جو ہے وہ پار لگا دیتی ہے, وہ بدحال کو بھی خوشحال بنا دیتی ہے. تو نظر بد کا اور نظر خیر کا دونوں کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے, اور ہمارے باطن کے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے دو قوتوں کی, ایک خیر کی قوت ہے اور ایک شر کی قوت ہے. ان دونوں میں سے جو غالب آ جائے گی اسی طرح کی ہماری نظر بن جائے گی. اگر خیر کی قوت غالب آ جائے گی تو نظر ہماری خیر والی بن جائے گی. اگر خدا نخواستہ یہ بد کی قوت جو ہے یعنی قوت بد جو ہے یہ غالب آ جائے گی تو ہماری نظر بھی نظر بد بن جائے گی. اب اگلا سوال تھا کہ کیا میں بھی کسی کو نظر لگا سکتا ہوں؟ ہر بندہ نظر لگا سکتا ہے, ہر بندہ نظر لگا سکتا ہے. کیوں؟ اگر آپ اپنے اندر خیر کی قوت کو بیدار کر لیتے ہو تو جس پہ نگاہ ڈالو گے جو خیر کے کام آپ کر رہے ہو وہ بھی کرنا شروع ہو جائے گا. آپ نماز روزہ کر رہے ہو, آپ ذکر اذکار کر رہے ہو, آپ حضور کی غلامی والی زندگی گزار رہے ہو, جس پہ آپ اس ارادے سے نگاہ ڈالو گے
اس کو بھی حضور کا غلام بنا دو گے. اور اگر آپ نے اپنے اندر غلط ماحول کے اندر، غلط صحبت کے اندر رہ کے بدی کی قوت کو بیدار کر لیا، کس کو بیدار کر لیا؟ بدی کی قوت کو آپ نے بیدار کر لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ جس پہ نگاہ ڈالو گے اس کو بھی نشئی بنا دو گے، اس کو بھی چور چکا بنا دو گے، اگر وہ خوشحال ہے تو اس کو بھی بدحال کر دو گے. یعنی اپنے رنگ میں رنگ دو گے. تو اگر آپ کا باطن ہے خیر والا تو وہ خیر والے اعمال پہ آ جائے گا، اور اگر آپ کا باطن ہے بدی والا تو وہ بد اعمالیوں کی طرف آ جائے گا. تو نظر دونوں لوگ لگا سکتے ہیں. اس کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ ہمارے باطن کے اوپر. ہمارے باطن کی نوعیت کیسی ہے؟ ہمارا باطن اچھا ہے یا ہمارا باطن برا ہے؟ اگلا سوال ہے، بلکہ میں نے جو بات کہی ہے اس کے حوالے سے میں ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ کی نظر کر دیتا ہوں، تاکہ مضمون اگر کہیں پہ تھوڑی سی گنجائش رہ گئی ہے یا سمجھ نہیں آئی، کوئی اشکال رہ گیا، تو اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک والد آیا اپنے بیٹے کو لے کے، معصوم نابالغ بچے کو لے کر، اور آ کر عرض کی کہ شیخ اس کو دم کر دے. اس کو کیا کرے؟ دم کر دیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہے میں دم کر دوں؟ تو باپ نے عرض کی کہ اس کو نا نظر لگ جاتی ہے. یعنی نظر لگنے سے مراد کیا ہے؟ نظر بد لگ جاتی ہے، یعنی کالی نظر لگ جاتی ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اگر بار بار نظر لگ جاتی ہے تو اس کو کسی اللہ والے کی نظر لگوا دو، اس کو کسی اللہ والے کی نظر لگوا دو. تو وہ باپ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ کسی اللہ والے کی نظر لگوا دیں تو اللہ والے کی نظر میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اس کا کیا نفع ہوگا؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب کسی کو اللہ والے کی نظر لگ جاتی ہے تو وہ بے نمازی ہوگا تو نمازی بن جائے گا، وہ غافل ہوگا تو ذاکر بن جائے گا، وہ جانور ہوگا تو انسان بن جائے گا، وہ کافر ہوگا تو مسلمان بن جائے گا. یہ ہے نظر خیر. اور اس کا الٹ آپ خود سمجھ لیں، جس کو نظر بد لگ جائے گی ان کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہوگا. کتنی مائیں روتی ہیں، حضرت صاحب 15 سپاروں سے بھاگ گیا ہے، 10 سپاروں سے بھاگ گیا ہے، 8ویں سپارے سے بھاگ گیا ہے، یا میری اولاد حضرت صاحب اتنی فرما بردار تھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بس کیا ہوا ہے؟ نظر کھا گئی ہے. جب نظر بد لگی تو جو فرما بردار تھا وہ نافرمان ہو جائے گا، جب نظر خیر لگی تو نافرمان تھا وہ فرما بردار ہو جائے گا. اب نظر خیر لگی، جو غافل تھا وہ ذاکر ہو گیا. تو جب نظر بد لگے گی تو جو ذاکر بھی ہوگا وہ بھی غافل ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ اب اسی طرح ایک بچہ قرآن سے بھاگ گیا ہے، اسکول سے بھاگ گیا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کو نظر لگ گئی ہے. اب جب اس کے اوپر نظر خیر پڑے گی تو وہ نظر بد کا توڑ کر دے گی. اگر وہ نظر خیر غالب آ جاتی اس کا علاج ہو جائے گا. اب وہ جو نافرمان ہے وہ فرما بردار بن جائے گا، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن کا قاری بن جائے گا. ٹھیک ہے، جو ذکر نہیں کرتا غافل ہے وہ ذاکر بن جائے گا، جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے گا. یعنی وہ سارا سیناریو جو ہے وہ بدل جائے گا، ساری تصویر جو ہے وہ بدل جائے گی. یہ سارا کمال کس کے اوپر ہے کہ نظر کیسی لگتی ہے. نظر کیسی لگتی. اب ماں باپ روتے ہیں کہ جی ہمارے بچے چھوٹے تھے، یہ ایسے نہیں تھے، اسکول میں گئے ہیں، کالج میں گئے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، یا اتنا مہینے ہوئے ہیں، اتنے سال ہوئے ہیں، یہ ایک دم اتنے بدلے ہیں. نہ یہ اسکول کا پڑھتے ہیں، نہ یہ مدرسے کا پڑھتے ہیں، نہ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں، نہ یہ میری بات مانتے ہیں. حضرت صاحب کو میں تسبیح پھاڑ لما ذرا نا. حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا. تسبیح پکڑ لیتے ہیں، جادو ہو گیا. میں نے بیان کے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ والو جادو اتنی تباہی نہیں پھیلا رہا جتنی نظر بد پھیلا رہی. آگے جا کے میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ والو جادو اور نظر بد ایک ہی تو چیز ہے. جادو اور نظر بد ایک ہی تو چیز ہے. ایک چیز کیوں ہے؟ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ حسد کی وجہ سے. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو انرجی. تو یہ جو نظر بد ہے اس میں کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی. تو دونوں ایک ہی چیز ہے. جادو اور نظر بد دونوں ایک ہی چیز ہے. نظر بد اور جادو میں فرق کیا ہے کہ جادو کی جو رفتار ہے مؤثر ہونے کی وہ آہستہ ہے. نظر بد جو ہے یہ لمحے بھر میں چیر کے رکھ دیتی ہے. دونوں کے پیچھے جو محرک ہے یا منبع فیض جو ہے وہ نیگیٹو انرجی ہے.
وہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی ہے. جادو میں اور نظر بد میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آگے تھا کہ علامات کیا ہیں. موٹی سی بات عوام الناس کی سطح پہ اپنے ذہن میں ٹھونس لیں, سمو لیں, لکھ کے رکھ لیں. نظر